صل علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر اس ایمان والے سے اس آیت کا مخاطب ہر وہ ایمان والا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو اللہ جل شانہ نے عزت اور مقام مرتبہ عطا کر رکھا تھا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، وہ مقام مرتبہ ختم ہونا تو دور کی بات، وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، اور اس دشمنی کرنے میں سب سے پیش اپنا کنبہ، اپنا خاندان تھا، اس کے بعد باقی قبائل بھی تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات سے گزر رہے تھے اور طرح طرح کے اس طرح کے روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گستاخی کیا کرتے تھے، باقاعدہ اشعار کہا کرتے تھے، کیونکہ عرب فصیح و بلیغ لوگ تھے، ان کے اندر شاعر و شاعری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل بھی عروج پر تھی، بڑے حافظے والے لوگ تھے وہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ظاہری بات ہے، نبی ہیں، تمام مقام مراتب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہیں۔ جس طرح کے کچھ اہل فکر، کچھ ایک طبقہ والے کہتے ہیں وہ تو نور تھے، تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ نور تھے تو پھر ان کو تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ نور تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح کے بشر تھے، اسی وجہ سے تو ان کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی تھی۔ آپ کہیں گے جی آپ کو کس طرح پتہ کہ حضور کو تکلیف ہوتی تھی؟ قرآن کریم کی 20 آیات اس بات پر شاہد ہیں، جن آیات کے اندر اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حوصلہ دے رہے ہیں، ہمت دے رہے ہیں۔ بعض دفعہ بعض مقامات پر سابقہ انبیاء کے واقعات کو ذکر فرما کر اپنے محبوب کو حوصلہ دیا، بعض دفعہ بعض مقامات پر جو منکرین ہیں ان کو جو سزا دی جانی ہے اس کو ذکر فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا۔
انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ جل شان فرما رہے ہیں میرے حبیب ہم جانتے ہیں ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ جو لوگ جو آپ کے ساتھ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ہمیں علم ہے اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس کا حل، پہلے تکلیف کا ذکر فرمایا، اس کے بعد پھر اس کا حل بھی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اسی آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا۔ میں فسبح بحمد ربک، فرمایا کہ بس اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اور اس کے بعد دوسرا حل بیان فرمایا کہ تم اپنے رب کی جو ہے عبادت کرتے رہو حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ موت سے ہمکنار ہو۔ اب موت کا بھی اس کے اندر ذکر ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے بشر، اسی لیے اس کے اندر ان تمام خصوصیات خصائل کا ذکر ہے جو ایک بشر میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا حل ہمارے عزیزی نور اللہ مرکزہ بہت اچھا فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناف سے اوپر نور تھے، ناف سے نیچے بشر۔ جھگڑا ہی ختم کرو جی نور بشر کیا ہوتا ہے، اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناف سے اوپر جو تھے وہ نور تھے، ناف سے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، تو ایک پہلو سے ان کے اندر بشریت کے تقاضے بھی تھے۔ تو خیر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ اپنے راستے کے اندر جو لوگ مشکلات پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے اولین خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، پھر ان کے بعد ہر اس ایمان والے سے اللہ جل شانہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں مخاطب ہیں جو اللہ کی راہ کو اختیار کرتا ہے اور اس کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک تو ہے وہ انسان جو ایک غیر مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا، اس نے اسلام قبول کیا، ظاہری بات ہے اس پر تو مشکلات پریشانیاں آنی ہی آنی ہیں، گھر خاندان سے بے دخل کیا جائے گا، وراثت سے محروم کیا جائے گا، اپنا علاقہ اپنا قبیلہ اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کی مشکلات تو سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اس کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں، لیکن دور حاضر کے اندر جس معاشرے کے اندر ہم موجود ہیں، اس معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی آدمی پہلے اس کے اعمال درست نہ ہوں، پہلے اس کے جو ہے معاملات درست نہ ہوں، اگر وہ سچی پکی توبہ کر کے اپنے معاملات درست کر لے اور اپنے مالک کو راضی کرنے کی فکر کی طرف چل پڑے، تو میرے عزیز دوستو اس کے ساتھ بھی جو حشر ہوتا ہے وہ ایک کافر خاندان سے جو انسان مسلمان ہوا اس سے بھی برا ہوتا ہے۔ ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک نوجوان اگر گناہ گاری کی زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ نیک بن جائے، شریعت کے مطابق اپنی شکل و صورت بنا لے، سب سے پہلے اس کے گھر والے اس کے مخالف ہوتے، اور جو تھوڑے سے آزاد ذہن کے ہیں وہ تو اس کو زبردستی اس بات پہ راضی کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنا یہ حلیہ تبدیل کرو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کے راستے کے اندر آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بغیر کسی آزمائش کے میں اللہ کا تعلق حاصل کر لوں گا یا اس راستے میں جد و جہد کر لوں گا، میرے عزیز دوستو یہ آپ کا وہم ہے اور گمان ہے، ایسا ہونے والا نہیں۔ جس معاشرے کے اندر پہلے بھی یہی ہوا، حضرات صحابہ اکرام کو دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی مبارک اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایک ان کی زندگی تھی جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے تاجرین میں سے تھے، بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے مالدار تھے، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام ایمان لے آئے، اس کے بعد جو ان پر آزمائشیں آئیں ذرا ان کو تو آپ دیکھیں اسے کہ ایک مرتبہ
وہی علاقہ، وہی بستی، وہی رشتہ دار، وہی عزیز و بقارب جس کے اندر ابو بکر کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، انہوں نے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ حضرت جی نور اللہ مرکدو نے مجھے یہ بیت اللہ شریف سے ہم واپس اپنے ہوٹل جا رہے تھے، آج کل وہاں پر فلائی اوور بنا ہوا ہے جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اس وقت، میں کہ یہاں پر ان کا گھر تھا، پھر واقعہ سنایا، میں کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضور جب ان کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا ابو بکر کی یہ حالت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تار ہو گئی، اتنی تکلیف میں تھے ابو بکر صدیق۔ یہ وہی ابو بکر ہے جو مکہ کا ایک بڑا تاجر تھا، بڑی عزت تھی، لیکن جب اسلام کی طرف آئے اس کے بعد پھر دیکھ لیں کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کے اندر موجود اللہ جل شانہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمیں جس نے میرے راستے کے اندر مجاہدہ کیا، جد و جہد کی، اس کے لیے کوئی اور لفظ بھی تو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ مجاہدہ، جد و جہد جو ہے اللہ جل شانہ نے یہاں ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ میری طرف آنے والا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، اس کے لیے اچھے خاصے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کیونکہ نمبر 1 سب سے بڑا دشمن نفس ہمارے اندر موجود ہے، نمبر 2 دشمن ہمارا شیطان موجود ہے، نمبر 3 اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، ہمارا معاشرہ بھی ہمیں دین پر چلنے میں ہمارا دشمن ہے۔ یہ معاشرہ بھی ہمیں سپورٹ نہیں کرتا اب کہ ہم دین پر چلیں تو یہ ہمیں سپورٹ کرے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، نہیں، ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر، آپ کہیں گے یہ تو ایسے ہی باتیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک دنیا دار سے ایک غلطی ہو جائے اس پر اتنا جو ہے کیچڑ نہیں اچھالا جاتا، اگر وہی غلطی اگر ایک کسی دیندار سے جس کی شکل و صورت دین کے مطابق ہے، شریعت کا وہ پابند ہے، میرے عزیز دوستو، اگر یہی غلطی اس ایک دیندار سے ہو جائے تو آپ خود دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا حال ہے۔ ہر بندہ اس کو مثال بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس سے بڑی غلطیاں ایک دنیا دار بھی کر رہا ہے۔ تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ یہ تمام معاملات کرنے کے بعد اللہ جل شان، اب اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ بھئی ایک آدمی تو وہ ہے جو اللہ جل شان کی راہ میں چل پڑا ہے، اس کا تعلق حاصل کرنا چاہتا ہے، اب پھر اس پر یہ مصائب کیوں؟ اس کو معاشرے کے اندر تحقیر کا سامنا کیوں کرنا پڑا جبکہ وہ عزت کا راستہ اختیار کر چکا ہے؟ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے اس پر اس کو سزا زیادہ کیوں دی جا رہی ہے جبکہ وہ تو اللہ جل شانہ کے قریب ہے ایک دنیا دار آدمی کی بنسبت؟ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے حضرت نور اللہ مرکدو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ اس دیندار آدمی کا معاملہ دنیا میں صاف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس سے یہ خطا ہو گئی، اب اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے دنیا میں اس کا معاملہ میں صاف کر دوں تاکہ مرنے کے فوراً بعد اس کو میں اپنا حقیقی قرب دے سکوں۔ اس لیے ایک دنیا دار کو بھی اس کو پازیٹیو سوچنا چاہیے، اکثر ہم نے ایک دیندار کو بھی اس کو ایک پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ اکثر ہم نے دیکھا دیندار بھی واویلا کرنے لگ جاتے ہیں، جی ہم تو نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، مال سے صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں اور باقی تمام اعمال ہم کرتے ہیں، پھر ہمارے پر یہ مشکلات پریشانیاں کیوں؟ میرے عزیز دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات اقدس یہ مشکلات پریشانیاں بھیجنے والی ہے، اور وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق۔ اگر وہ ہمارے پر یہ مشکل وقت بھیج رہی ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنے مشائخ سلف و صالحین کی زندگیاں پڑھیں تو ان کی زندگیاں ان ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے جب بھی اللہ جل شانہ کے راہ کو اختیار کیا، راستہ کو اختیار کیا، اس پہ چلنا شروع کیا، تو اگر وہ بادشاہ وقت تھے تو فقیر وقت بن گئے، بادشاہ تھے انہوں نے چھوڑ دی، اور وہ اگر اپنے زمانے کے بڑے فقیہ تھے، دیندار تھے، بڑے عالم دین تھے، لیکن جب وہ اللہ کی راہ میں اس صوفیت کو اختیار کرنے لگے تو میرے عزیز دوستوں ان کو پھر وہ بڑی فقیہ ہونا، بڑا اپنے زمانے کا بڑا عالم کہلانا، یہ بھی ختم کرنا پڑا۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے مسلک کے اس زمانے کے سب سے بڑے مناظر تھے. کبھی ہم نے ان کو مولانا بھی کہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہا. شیخ عبد القادر جیلانی بس انہوں نے اپنے مالک کی راہ میں اپنی ذات کو اتنا مٹایا کہ مولانا کیا ہوتا ہے، مفتی کیا ہوتا ہے، یہ ان کے نام کے ساتھ لگا ہی نہیں کبھی. اور اس طرح مولانا روم، جن کو مولا روم کہتے ہیں، ان کا اگر واقعہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے اور اپنے والد صاحب کے وہ جانشین تھے. ان کے والد صاحب بڑے مسند پہ بیٹھ کے حدیث پڑھایا کرتے تھے. اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد اسی مسند پہ بیٹھ کے حضرت حدیث پڑھایا کرتے تھے. اسی دوران حضرت شمس تبریزی نور اللہ مرکزہ جو ان کے شیخ ہیں، اس وقت تو شیخ نہیں تھے، حضرت ایک مسافر آدمی تھے، سفر کرتے تھے، کبھی عرب کبھی عجم، کبھی کہیں کبھی کہیں. سفر کرتے کرتے حضرت وہاں پہنچے اور دیکھا کہ مولانا روم جو ہیں وہ آگے کتابوں کا ایک بڑا ڈھیر ہے اور وہاں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں. اب حسن تبریزی جو تھے نور اللہ مرکزہ، وہ شخصیت تھی جنہوں نے کبھی نہ مدرسہ دیکھا نہ کوئی درسگاہ دیکھی، اللہ والے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط. اور وہاں پر دیکھا جب مولانا روم جو ہے اپنی درس و تدریس میں مصروف ہیں، کتابوں کو دیکھ کر حضرت نے سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے. فارسی میں فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے. اب ظاہری بات ہے آج کل بھی کے وقت کے جو عالم ہیں، اگر ان سے ہماری طرح کا ایک دنیا دار جا کے سوال کرے، وہ کہیں گے ابھی تیرا اس سے کیا مطلب ہے. انہوں نے بھی آگے سے یہی کہا کہ بھئی آپ کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو آپ نہیں سمجھتے، لہذا آپ اس کے بارے میں سوال نہ کریں. اور جہاں ان کی وہ تپائی پڑی ہوئی تھی کتابوں کی، اس زمانے میں قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، سیاہی کے ساتھ قلم کے ذریعے لکھے جاتے تھے، بڑی محنت ہوا کرتی تھی. پرنٹ سسٹم تو نہیں تھا جو آج کل ہے ہمارا. تو حضرت نے ان کی اس پوری تپائی کو دھکا دیا اور پوری کی پوری وہ تپائی جو ہے پانی کے حوض کے اندر. اب وہ جب کتابیں ظاہری بات وہ قلمی نسخے تھے، سیاہی اس زمانے میں اتنی پرماننٹ ہوا نہیں کرتی کہ پانی سے نہ وہ مٹے. جب وہ پانی میں گرے تو حضرت مولانا روم کو جو ہے نا شور شرابہ کرنے لگے، کہتے تیرا ستیہ ناس ہو، میری تو پوری زندگی کی کمائی تو نے ضائع کر دی، اور اس میں میرے نسخے نہیں، میرے آباء و اجداد سے جو مجھے وراثت میں ملے وہ نسخے تھے، قلمی نسخے، نایاب نسخے تھے، تو نے پانی میں پھینک دیے. تو حضرت شمس تبریزی نور اللہ مرکزہ اپنی جو تہمت پہنی ہوئی تھی اس کو سمیٹا. حضرت جی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے سمیٹ کر اس تالاب کے اندر داخل ہوئے اور ایک ایک کتاب اٹھا کر حضرت مولانا روم کو پکڑا گئے. اور حضرت مولانا روم کے ہاتھ میں جیسے جیسے وہ کتاب آ رہی، وہ کتاب بالکل خشک ہے، اندر سے کھول کے دیکھ رہے ہیں بالکل نسخہ صحیح سالم میں پانی تک نہیں پہنچا اس تک. اب حضرت مولانا روم نے پوچھا کہ فقیر بتا یہ کیا ماجرا ہے، پانی میں کتابیں گری ہیں تو اصولاً تو یہی ہے کہ ان کو بھیگنا چاہیے تھا، میرے نسخے ضائع ہو جاتے، لیکن ان پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہے. اب حضرت شمس تبریزی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ تم اس چیز کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے جی، یہ اور لین ہے، آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اب وقت کے بڑے فقیر تھے، بڑے عالم تھے، اب دل پہ اس چیز یہ بات گزری کہ ہو نہ کہ اس چیز کو بھی سیکھا جائے جو اس فقیر کے پاس ہے. اپنی مسند چھوڑی، بھری ہوئی کلاس چھوڑی، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء ان کا درس سننے کے لیے سفر کر کے آیا کرتے تھے، احادیث سننے کے لیے، وہ سب چھوڑیں. شمس تبریزی جیسے وہاں سے نکلے ان کے پیچھے اب شاگرد کہنے لگے کہ استاد جی آپ کو کیا ہو گیا، یہ تو ایک فقیر آدمی ہے، آپ کو اللہ جل شان اتنے علوم سے نوازا ہے، آپ اپنی مسند سنبھالیں، اس کے پیچھے آپ کہاں جا رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں، اس فقیر کے پاس جو علم ہے میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں. حضرت جی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے حضرت شمس تبریزی نور اللہ مرکزہ کو اللہ جل شانہ نے روحانی طور پر بڑی بلندیاں عطا فرمائی تھی، لیکن وہ صاحب قلم نہیں تھے، پڑھا کبھی نہیں تھا، امی تھے، آتا جاتا اس دنیاوی تعلیم کے حساب سے ان کو کچھ نہیں تھا،
ویسے تو بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا۔ اب انہوں نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا آدمی دے جس کے ذریعے میں اپنے ان علوم کا اظہار کر سکوں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس دعا کی قبولیت کی صورت میں حضرت مولانا روم دیے۔ اب حضرت مولانا روم پر ایسی نظر ڈالی انہوں نے کہ انہوں نے جو ہے مثنوی شریف کے نام سے اس کے بعد کتاب لکھی، جس کے اندر تقریباً 28,000 اشعار ہیں، 28,000 اشعار اس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آج تک بھی لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وجہ کیا؟ مولانا روم خود فرمایا کرتے تھے میری مثال جو ہے حضرت مولانا شمس تبریزی نور اللہ مرکزو کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ایک کمرے کے اندر روشن دان ہوتا ہے۔ اب روشن دان کے ذریعے باہر سورج چمکتا ہے، کمرے کے اندر جو روشنی آتی ہے وہ روشن دان کے ذریعے آتی ہے، لیکن اس میں اس روشن دان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، باہر سے سورج چمک رہا ہوتا۔ اگر سورج نہ چمکے اندر روشنی نہیں آ سکتی۔ ہمارا کہ میرا اس میں ذاتی علم کوئی بھی نہیں، یہ باہر سے حضرت مولانا شمس تبریزی نور اللہ مرکزو کے علوم و معرفت کی تجلی میرے دل پہ پڑی، جس کی وجہ سے میرا قلم اتنا روانہ ہوا کہ میں نے 28,000 اشعار لکھ دی، اور آج تک بھی ان اشعار کا مکمل ترجمہ نہیں ہو سکا مثنوی شریف۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ جل شانہ کے راستے میں اگر آپ نے نکلنا ہے تو آزمائشیں آئیں گی۔ اپنی ذات کو مٹانا پڑے گا، اپنے عہدہ اپنے مرتبہ کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ چیز آتی ہی مٹنے کے بعد ہے۔ پہلے تو مشائخ اس پہ بڑی محنت کروایا کرتے تھے، اب تو اس پہ جو ہے مشائخ بھی بڑا ڈر کے اپنے مرید کو تلقین کرتے کسی چیز کی، ورنہ پہلے اس پہ تو جناب اچھے خاصے مجاہدوں سے گزار کر جو ہے کسی سالت کو کسی چیز کا مستحق سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ زمانہ نہیں رہا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، لیکن اصول اللہ جل شانہ کا آج بھی یہی ہے جو اس کی راہ میں، اس لیے تو ہمارے عزیز نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں آزمائے جا رہے ہو تو اس پہ شکر ادا کرو، کیونکہ آزمائشوں کے بعد وہ انعام ضرور دیتا ہے۔ اگر تم دنیا کے معاملے میں آزمائے جا رہے ہو تو اس پہ توبہ استغفار کرو، کیونکہ دنیاوی آزمائش کے بعد بھی وہ عطا ضرور کرے گا، لیکن دنیا کی فراوانی آپ کو اللہ سے دور کر دے گی۔ اگر تم دین کے معاملے میں آزمائے جا رہے ہو، دینداری کی وجہ سے تم پر آزمائشیں آ رہی ہیں، لوگ تم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ اس پہ جتنا زیادہ شکر ادا کرو، اس پہ کر سکتے ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد اللہ جل شانہ انعامات سے نوازے گا۔ اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اسوہ حسنہ کو اٹھا کر پڑھیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر پر تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے، لیکن وہاں معاملہ برعکس ہوا۔ انہوں نے اپنے اوباش قسم کے نوجوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، وہ جن کی زلفوں کی اللہ جل شانہ قرآن کریم میں قسمیں کھائے، جن کے سونے جاگنے ہر عمل کی اللہ جل شانہ قرآن کریم میں قسمیں کھائیں، لیکن طائف کی وادی میں ان اوباش لڑکوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دی، اتنا لہو لہان کیا کہ نالین مبارک تک تر ہو گئے خون سے۔ اب یہ آزمائش تھی، وگرنہ اللہ جل شانہ اس بات پہ بھی قادر تھے کہ وہ جتنے بھی پتھر مارتے رہتے اپنے محبوب تک ایک پتھر بھی نہ جانے دیتے، لیکن کیونکہ یہ لائن ہی آزمائش کی ہے، اب یہ آزمائش ہوئی، یہ امتحان ہوا، اب پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، ہمارے یا رسول اللہ، اب ظاہری بات ہے جس پر مشکل وقت آیا ہو، جس کو تکلیف، میں آپ کا ہمدرد بن کے آؤں، اصول بھی یہی ہے آپ کا ہمدرد بن کے آؤں، لیکن آپ میری ہمدردی کا مجھے اس کے برعکس کو صلہ دیں تو میں جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا مالک کیوں نہ بد اخلاقی پہ اتر آؤں گا۔ لیکن حضور کا یہ امتحان تھا، ہمارے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان، طائف وادی آج بھی اگر جا کے دیکھیں تو طائف وادی دو پہاڑوں کے درمیان اس زمانے میں تھی، ہمارے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، یہ نہیں جانتے میں ان کا کیا سوچتا ہوں، کتنا فائدہ سوچتا ہوں، چلیں یہ نہیں تو ان کی اولادیں تو ایمان لائیں گے۔ اب یہ جملہ ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ پہنچے،
اب یہ امتحان میں پاس ہو گئے، اللہ جل شانہ نے اس کے کچھ عرصہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پہ بلا لیا۔ کس کے بدلے میں؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں آنے والے جو قریب مشکل گھڑی آئی تھی، وہ وادی طائف کا سفر تھا، جب اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اختیار کیا تو اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، جو 1,23,000 یا 24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، دین کی راہ میں جتنی بڑی آزمائش آئے اس پر جتنا صبر کریں گے اللہ جل شانہ اتنا زیادہ نوازیں گے۔ لیکن آج کل ہم جو دیندار ہیں ہمارے اندر حوصلہ ہے ہی نہیں، حوصلہ نام کی کوئی چیز ہمارے اندر موجود ہی نہیں۔ تھوڑی سی مشکل آئے، ایک دنیا دار تو واویلا کرتا ہی کرتا ہے، لیکن دیندار اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر ہم اللہ جل شانہ کے تعلق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں چاہتیں بہت اچھی ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں، اپنے آپ کو جو اس راہ میں آنے والی آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میرے عزیز دوستو، نیک تو آپ بن کے زندگی گزار لیں گے، لیکن اللہ جل شانہ کے تعلق کی جو لذت ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ لذت کس طرح؟ اب دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر ایک آدمی کو کسی سے محبت اور عشق ہو جائے، مجازی ہو جائے، اب وہ پہلے نمبر پہ تو یہی چاہتا ہے کہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اگر وہ حسوی صاحب نور اللہ مرکزوں نے جو ہے محبت اور محبت کا سودا، اس کے اندر یہ مثال بھی ذکر کی ہے، فرمایا کہ اگر وہ محبوب جس سے یہ محبت کرتا ہے وہ آ جائے، جس کی یہ ملاقات کے لیے تڑپ رہا تھا، اب وہ آ جائے، آ کر اس کو اپنے گلے سے لگائے، وہاں گلے سے لگانے کے بعد وہ اس کو دبانا شروع کرے، دباتا جائے، فرمایا اتنا دبائے کہ اس کی پسلیوں میں درد ہونا شروع ہو اور یہ ہائے ہائے کرے کہ مجھے چھوڑ دو۔ فرمایا کہ اسی دوران اگر وہ دنیاوی عاشق، دنیاوی اس کا محبوب اس کو یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے دبانے سے تکلیف محسوس کرتا ہے تو چل پھر میں تجھے چھوڑتا ہوں، میں دوسرے کسی اور کو گلے لگاتا ہوں، اب یہ دنیاوی عاشق کیا کہے گا کہ نہیں، تم مجھے ہی گلے لگائے رکھو، جتنا دبانا ہے دباتے جاؤ، لیکن کسی اور کو گلے نہ لگاؤ مجھے اتار کر۔ فرمایا کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ جل شانہ سے عشق اور محبت کرتے ہیں، حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ ان کی حالت بھی یہی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں آنے والی جتنی بھی مشکلات، پریشانیاں ہوں، وہ اس سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے سامنے وہ محبوب ذات ہوتی ہے، ان کے سامنے وہ مالک و خالق و رازق ہوتا ہے، وہ اسی کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں، اسی سے ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں، اس لیے وہ رستے میں آنے والی رکاوٹ کو رکاوٹ سمجھتے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک ایمان والے کو لذت بھی حاصل ہوتی ہے، اس لیے تو کہا گیا جو ایک عاشق ہے، عام آدمی کے لیے موت ہے، لیکن ایک عاشق کے لیے موت زندگی ہے، کیونکہ جو عاشق ہے اس کے لیے تو موت ایک اچھائی کا پیغام ہے، جس کے لیے وہ پوری زندگی تڑپتا رہا، اب آج اس کو اس محبوب مالک سے ملاقات کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اس سے بڑی خوشی کی کیا چیز ہوگی؟ لیکن ایک دنیا دار کی موت ہے، اس پہ وہ واویلا کر رہا ہوتا ہے، ہائے افسوس کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ایک دیندار جو ہے جس نے اللہ جل شانہ کی تڑپ میں، اللہ جل شانہ کی محبت میں زندگی گزاری ہوتی ہے۔ ہم نے کتنے مشائخ کو دیکھا کہ بوقت وصال ان کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں، اب وہ مسکراہٹ کس چیز کی ہے؟ جبکہ موت کی تکلیف صریح طور پر صراحتاً روایات سے ثابت ہے، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو احوال ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنا شروع کی تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینے کی میری 1% بھی کوئی نیت نہیں ہے، لیکن فرمایا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے جو سید المعصومین ہے،
کیونکہ ایک دنیا کے ساتھ پھر بھی ایک روح کا رابطہ، ایک جسم کے ساتھ ایک روح کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو صراحتاً یہ چیز ثابت ہے، تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت۔ ہاں اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی پیغام نہیں۔ اس لیے حضرت جی نور اللہ مرکز تشریف فرماتے ہیں، میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت نیک اور بد آدمی کی روح جو ہے قبض ہوتی ہے، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ تو حضرت جی نور اللہ مرکز نے فرمایا کہ جو نیک آدمی ہے جب اس کی روح قبض ہوتی ہے ایسے ہی سمجھنا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے، بس اتنی کی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ اور ظاہری بات ہے وہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مالک کے ساتھ میری ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس لیے وہ تو اس چیز میں مگن ہوتا ہے۔ روایات کے اندر موجود ہے، یہ بھی حسوی صاحب نے محبت جو ہے رسالہ اس کے اندر ذکر فرمایا، میں کہ جب ایک نیک آدمی کی روح قبض ہوتی ہے، روح قبض کرنے سے پہلے 500 فرشتوں، منکر نکیر تو بعد میں آ جاتی ہے، جو فرشتہ روح قبض کرنے والا وہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے 500 فرشتوں کی جماعت جنت سے آتی ہے، آ کر اس اللہ کے محبوب بندے کے گرد ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک خاص قسم کا رومال ہوتا ہے جو اس کی اس ناک کے اوپر یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے اندر جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یہ نورانی مخلوق اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمارا وہ اس نورانی مخلوق کے دیدار میں مصروف ہو جاتا ہے، جو ناک پہ رکھی ہوئی رومال ہے اس کی خوشبو سونگھنے میں مصروف ہوتا ہے، اسی دوران آ کر جو ہے روح نکالنے والا فرشتہ ان کی روح نکالتا ہے تاکہ ان کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ ہمیں پھر جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں ان کے روح نکلنے کے بعد بھی معاملہ برعکس ہوتا ہے، ہمیں روح نکالنے کے بعد فرشتہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے روح کو عرش معلیٰ پہ لے جایا جاتا ہے، اگر وہ نیک بخت روح ہوتی ہے تو وہاں جا کر وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، اگر بد بخت ہوتی ہے تو وہاں سے اس کو واپس پھٹک دیا جاتا ہے زمین پہ۔ ہمیں کہ وہ اب فرشتے ابھی نکال کر فارغ ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ روح خود بخود پرواز اختیار کر جاتی ہے عرش معلیٰ کی طرف، فرشتوں کی جماعت سے پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوتا ہے۔ یہ ہے نیک بخت آدمی کی روح قبض ہونے کے بعد، حضرت نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، فرمایا کہ جب ایک بدبخت انسان کی روح قبض ہوتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جہنم سے ایک فوج آتی ہے جس کا جنت سے، ان کی شکلیں عجیب ہوتی ہیں، اس لیے تو اگر آپ اللہ جل شان ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائیں، اگر دیکھا جائے جب ایک گناہ گار بندے کی روح قبض ہوتی ہے اس کی پہلی شکل بدل جاتی ہے، اس کی آنکھیں اوپر اٹھی رہ جاتی ہیں، اب کیا چیز ہوتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتا ہے کیا، لیکن اس کو وہ مخلوقات نظر آنے لگتی ہیں، اس کو وہ مرنے کے بعد شروع ہونے والی زندگی کے اندر جو اس کے ساتھ ہونے والے اعمال ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں، لیکن اس وقت بیان نہیں کر سکتا ہو۔ ہمارا کہ اس کی روح، حضرت نور اللہ مرکز نے مثال ذکر فرمایا کہ ایک بدبخت جو انسان ہے اس کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے جس طرح فرمایا کہ ایک مل کا کپڑا لے لیا جائے، ایک خاردار جاڑی، حضرت نے مثال میں ذکر فرمایا کہ ایک بہت زیادہ کانٹوں والی بیری جو ہے اس کی ایک شاخ لے لی جائے، اس کے اوپر جو ہے مل کا کپڑا لپیٹ دیا جائے، اچھی طرح لپیٹنے کے بعد اس کپڑے کو ادھر سے پکڑا جائے، اس شاخ کو ادھر سے پکڑا جائے، ہمارے اس شاخ کو اس مل کے کپڑے سے جب کھینچا جائے، جس طرح وہ مل کا کپڑا تار ہو جاتا ہے، ایک گناہ گار کی روح اس طرح تکلیف دہ ہوتی ہے، اس کے جسم کا ایک ایک روح جو ہے تار ہو جاتا ہے اور وہ بیان بھی نہیں کر سکتا کہ اب میرے ساتھ کیا گزرا، اور جب پھر روح نکل کر اس فرشتے زبردستی اس کو عرش معلیٰ کی طرف لے گئے، ظاہری بات ہے وہ اللہ سے ملاقات کیسے کرے گا جس نے پوری زندگی ایسے اعمال میں گزاری، تو وہاں سے اس روح کو پھر واپس پٹک دیا جاتا ہے۔ خیر یہ لمبے احوال ہیں، تو اس لیے میرے عزیز دوستو اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر ہم نے اللہ جل شانہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کچھ پاپڑ بیل لیے، کچھ محنت کر لی، کچھ مشکلات کا سامنا کر لیا، کچھ آزمائشوں کے امتحانوں سے ہم گزر گئے، تو میرے عزیز دوستو آخرت میں ہمارے بہت سارے انعامات ہمارے منتظر ہیں۔ خیر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا کہ بھئی دین کے راستے میں چلنے والے ہو، تمہارے دل لوگوں کی باتوں سے تنگ ہوں گے، لیکن فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، ہمیں میری تسبیح کرتے رہنا اور ساجدین کے ساتھ ملے رہنا، یعنی میرے سامنے سجدے کرتے رہنا، شکر کرتے رہنا۔ اس سے یہ شکر ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ تم اس بات پہ شکر کرنا کہ میں اپنے دین کی ان لائن میں تمہیں آزمائش سے گزار رہا ہوں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا کہ بس میری عبادت کرتے رہنا، میری عبادت سے پیچھے نہ ہٹنا، جیسے بھی حالات آئیں، جیسی بھی پریشانیاں آئیں، ہمارا کہ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تم موت سے ہمکنار ہو۔
اللہ جل شان مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو ہے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے سال ثواب